بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَيْفَ كَانَ فَلَا بُدَّ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِّن وُجُودِ إِمَامٍ هُوَ يَكُونُ إِنسَانًا كَامِلًا هَادِيًا لِلنَّاسِ وَالْخَوَاصِ۔ مقام سابق ہم نے یہ بات شروع کی تھی کہ امامت لازم ہے۔ اگر ہم فلسفیانہ انداز میں اس کو دیکھیں تو امامت کے نہ ہونے سے لازم آتا ہے کہ اللہ نظام احسن کا عالم نہ ہو۔ اگر امامت کے قائل نہیں ہوتے تو لازم آتا ہے کہ اللہ کمال مطلق نہ ہو۔ اور ایک اصولی سی بات ہے، منطق کی بات ہے، فلسفے کی، کہ جہاں لازم باطل آتا ہو وہاں ملزوم بھی باطل ہوتا ہے۔ اللہ کا نظام احسن سے عالم نہ ہونا یہ باطل، اللہ کا کمال مطلق نہ ہونا یہ باطل۔ تو یہ باطل کیوں لازم آیا تھا؟ اس لیے کہ ہم امامت کو لطف نہیں سمجھتے تھے، ہم امامت کو قائل نہیں ہوتے تھے، تو اس وجہ سے۔ تو پس اگر ہم امامت کو لطف سمجھیں گے، اگر ہم امامت کو نبوت سمجھیں گے تو پھر یہ باطل لازم نہیں آئیں گے۔ یہ تو تھا فلسفیانہ انداز۔ علماء علم کلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم امامت کے قائل نہ ہوں نقض غرض لازم آتا ہے۔ وہ کیسے؟ غرض اللہ یہ ہے کہ انسان کامل ہوں، انسان مطیع ہوں، انسان سعادت مند ہوں۔ ہم اردو میں کہیں گے اللہ چاہتا ہے کہ سارے لوگ اچھے ہوں، تو اچھے ہونے کے لیے کوئی اچھائی کا راستہ دکھانے والا ہونا چاہیے۔ اگر نبوت نہ ہو تو لوگ کیسے اچھے ہوں گے، ہدایت پائیں گے؟ اگر امامت نہ ہو تو لوگ کیسے اچھے ہوں گے؟ پس جیسے نبوت کا نہ ہونا نقض غرض، اسی طرح امامت کا نہ ہونا بھی اس سے نقض غرض لازم آتا ہے، اور نقض غرض کبھی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پس فلسفے کی روح سے بھی امامت کا ہونا ضروری، علم کلام کی روح سے بھی امامت کا ہونا ضروری، چونکہ اس سے جو لازم آتا ہے فلسفیوں کے حساب سے لازم آتا ہے کہ اللہ نظام احسن کا عالم نہ ہو، وہ کمال مطلق نہ ہو، وہ بھی غلط، یا اس سے نقض غرض لازم آتا ہے جیسے علماء علم کلام کہتے ہیں، تو یہ بھی غلط۔ لہذا امامت نبوت کے بعد لازم ہے، جیسے نبوت لطف ہے امامت بھی لطف ہے۔ جو فرائض نبی کے ہیں وہی امام کے ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ نبی پر وحی آتی ہے، اس پر وحی نہیں آتی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ اس پر احکام ڈائریکٹ وہ صاحب شریعت ہوتا ہے، امام محافظ شریعت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہو؟ یہ بات گزشتہ درس میں طے ہوگی۔ بس آج کا درس ہمارا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ فَلَا بُدَّ فِي كُلِّ عَصْرٍ مِّن وُجُودِ امام، لہذا ہر زمانے میں جب تک یہ دنیا قائم ہے، ہر زمانے میں ضروری ہے ایک امام کا وجود، ایک امام ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ جب تک سلسلہ نبوت چلتا رہا نبی آتے رہے، اب جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، اس سے لے کر جب تک یہ دنیا قائم ہے ہر زمانے میں ایک امام ہونا چاہیے۔ هو یکون انسانا کاملا، وہ امام
ایک انسان کامل من جمیع جہات وہ کامل ہونا چاہیے، عادیا للناس والخواص، وہ ہدایت کرنے والا ہو عام لوگوں کو بھی، سب کو، اور خواص کو، سب کے لیے وہ ہادی ہو۔ مقیما للعدل والقسط، نظام عدل انصاف کو قائم کرنے والا ہو۔ رافعا للظلم والعدوان، ظلم و بربریہ زیادتی کو رفع کرنے والا ہو، ختم کرنے والا ہو معاشرے سے۔ حافظا للکتاب والسنہ، قرآن و سنت کی احکام کی محافظت کرنے والا ہو، ہر لحاظ سے محافظت۔ رافعا للاختلاف والشبہات، ہر قسم کے اختلاف اور شبہات وہ چاہے جس حوالے سے بھی ہوں، امام ایسا ہو کہ جو تمام اختلافات اور شبہات کو رفع کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، ختم کرنے والا ہو، واضح کرنے والا ہو، کلیئر کرنے والا ہو۔ اسوۃ یتخلق بالاخلاق الحسنہ، امام ایک ماڈل ہو جو اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو، اس کی ہر عادت حسنہ ہو، ہر عادت اس کی اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو۔ حجت علی الجن والانس، جن و انس پر حجت ہو۔ پس ہر زمانے میں ایک ایسا انسان کامل، یہ جو ہم نے صفات گنی ہیں، ان پر سے آراستہ، ان صفات سے متصف ایک امام ہونا چاہیے۔ وَإِلَّا، کیوں؟ اگر ان صفات سے متصف امام نہ ہو زمانے میں، کسی بھی زمانے میں نہ ہو، کما رفتہ لازم القول، یہ خلاف فرض، کیوں؟ اس سے لازم آتا ہے کہ اللہ کمال مطلق نہ ہو، اس سے لازم آتا ہے کہ وہ نظام احسن سے عالم نہ ہو۔ ہوا محال، یہ محال ہے اللہ کے لیے کہنا کہ وہ کمال مطلق نہیں ہے یا وہ نظام حسن کا عالم نہیں ہے۔ اگر ایسا نہ ہو، یہ لازم آتے، لازم باطل، فالملزوم مثلو۔ او الاخلال بغرضہ، یا اگر ہم ایسا امام کسی زمانے میں کسی سے بعد پیغمبر کوئی وقت ایسا ہے کہ اس میں اگر کوئی امام نہ ہو تو لازم آتا ہے نقض غرض الہی، اور یہ کبھی ہے کہ جو حکیم ہے، جو صاحب حکمت ہے، وہاں نقض غرض کبھی ہے متکلم نظر میں، ٹھیک ہے جی، نہیں ہو سکتا۔ نہ فقط کبھی ہے بل ہوا ایذن محال، کیونکہ یہ محال ہے، ٹھیک ہے جی، کہ اللہ پر نقض غرض صادق ہے۔ خوب، فَإِذَا كَانَ كُلُّ نَوْعٍ مِّنْ أَنْوَاءِ لُطْفِ وُجُودِ الْإِمَامِ مِنْ أَغْرَاضِهِ تَعَالَى، پوری توجہ، اب جب طے ہو گیا کہ امام کا ہونا لطف ہے، اب اس کے لطف کی جس جہت کو بھی لیں، لوگوں کی ہدایت کرنا یہ ایک از خود لطف ہے، لوگوں کے درمیان نظام عدل قائم کرنا یہ ایک جنبہ لطف ہے، لوگوں سے ظلم و بربریت کو ختم کرنا یہ ایک جنبہ لطف ہے، نظام ہدایت یعنی کتاب و سنت کے احکام کو زندہ رکھنا یہ ایک جنبہ لطف ہے۔ تو جتنے بھی وجود امام سے انواع لطف ہیں، یہ سب کے سب من اغراضہ تعالی، ان سب کا تعلق غرض الہی سے ہے۔ غرض الہی یہ ہے کہ احکام قرآن زندہ رہیں، احکام رسول جو سنت زندہ رہیں، غرض الہی یہ ہے کہ نظام عدل لوگوں میں قائم ہو۔ یہ سارے مختلف انواع ہیں، قسمیں ہیں، مختلف جہتیں ہیں وجود امام کی، مختلف جہات، یعنی وجود امام فقط ایک قسم کے لطف کا نام نہیں ہے، اس کی ہر جہت ایک خاص لطف ہے جو اللہ کی طرف سے ہے۔ بس فلا وجہ لتخصیص نقض الغرض بنوع منہا، جب وجود امام کے تمام جوانب، ہر جانب ایک مستقل لطف ہے،
تو فرماتے ہیں پھر نقض غرض کو کسی ایک نوع کے ساتھ مختص کرنا کہ اگر امام نہ ہو تو پھر فلاں غرض کا نقض لازم آتا ہے، نہیں، ایک غرض نوع کے ساتھ مختص نہیں کرنا کہ امام نہ ہو تو احکام قرآن کا محافظ کون ہوگا، سنت کا محافظ کون ہوگا، فقط مثلا اگر امام نہ ہو تو ہدایت کا کام جو ہے کون کرے گا، اگر امام نہ ہو، نہیں، ایک جنبے کے ساتھ خاص نہیں کرنا، جتنے بھی وجود امام کے ساتھ انواع و الطاف لطف ہیں وہ سب غرض الہی میں، لہذا کسی ایک غرض کا نقص خاص کرنا کہ امام نہ ہو تو اللہ کی فلاں غرض کا نقص لازم آتا ہے، نہ ایسا نہیں ہے۔ کما یظہر من بعض الکتب الکلامیہ، جیسا کہ بعض علماء کرام کی عبارتوں سے ایسی لگتا ہے۔ خوب فرماتے ہیں ان کل نوع منہا راجح، ہر قسم نوع، ہر جنبہ، ہر قسم لطف، ہر جنبہ لطف امام کے الطاف کے سلسلے میں جس جانب جس جنبہ کو بھی لیں گے راجح، وہ رجحان رکھتا ہے، من دون اقتران معنی، اور اس میں کوئی معنی بھی کسی قسم کا نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تمام انواع لطف کی جتنی بھی قسمیں ہیں ساری راجح ہیں، کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہے۔ پس فبترک کل واحد، لہذا ان میں سے اگر کسی ایک نوع کو بھی چھوڑ دیا جائے تو وہ نقض غرض کا موجب بنے گی، کسی خاص نوع کی بات نہیں ہے، جتنے بھی انواع لطف ہیں سب کی بات ہے، تمام جوانب لطف کی بات ہے۔ پس وَلَعَلَّ الْاِكْتِفَاءَ بِبَعْضِ انواع، لہذا اگر کہیں کسی بزرگ نے کسی ایک خاص نوع کا ذکر کیا کہ اگر امام نہ ہو تو فلاں لحاظ سے یہ نقض غرض لازم آتا ہے، شاید وہ من باب المثال ہو۔ ٹھیک ہے جی، پس ہم یہ کہتے ہیں فل اولا، یعنی آیت اللہ محسن خراجی اپنا نظریہ دیتے ہیں، ہمیں کیا بہتر یہ ہے کہ عدم التخصیص ببعض تلک الانواع، ہم لطف کی ہزارہا اقسام اور جوانب میں کسی ایک کے ساتھ خاص نہ کریں کہ اگر یہ انہوں فلاں نوع میں نقض غرض، نہ ایسا نہیں ہے، کسی ایک کے ساتھ نہیں، سب ہے۔ وَلَعَلَّ إِلَيْهِ جُوَّ الْمَافِي مَتْنِ تجرید الاعتقاد، تجرید الاعتقاد شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے، پھر اس پر شرح لکھی علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ، اس کا نام ہے کشف المراد۔ اب تجرید الاعتقاد کے متن میں یہ ہے کہ جب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الامام لطف، کہ امام لطف ہے، فیاجب نصب اللہ تعالی، اللہ پر لازم ہے کہ وہ ایک امام کو معین فرمائے، تحصیلاً للغرض، تحصیل غرض کے لیے، تو اب غرض سے مراد کوئی ایک قسم نہیں ہے، جب لطف ہے تو تمام انواع لطف اس غرض میں ہیں، لہذا ہر لحاظ سے۔ ٹھیک ہو گیا جی، تو پس یہاں پر بھی ہم یہی تعویل کریں گے کہ یہ لطف ہے، اور لطف سے مراد یہ ہے کوئی خاص غرض یہاں مقصود نہیں ہے، بلکہ ہر وہ نوع لطف، یعنی جو شے لطف کی قسم شمار ہوتی ہے وہ غرض الہی ہے، تو اگر کوئی ایک قسم بھی نہ ہوگی تو وہ نقض غرض کا سبب بن جائے گی، جبکہ ہے کبھی ہے کہ اللہ پر نقض غرض لازم ہے۔ ٹھیک ہو، ختم ہوگی بات۔ پس ثم ان مقتضی کون وجود الامام کالنبی لطفاً مضافاً، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ وجود امام بھی وجود نبی کی طرح لطف ہے، بلکہ لطف در لطف ہے، تو امام کا لطف ہونا یہ تقاضا کرتا ہے کیا کہ ان کل واحد من ابعاد وجودہ و فوائدہ، وجود امام کے جتنے فوائد ہیں، جتنی جوانب ہیں، جتنے جنبہ ہیں فوائد کے، سب
یکون کافیا فی لزوم وجود، وہ امام کے وجود کے لیے کافی ہے، یعنی کسی بھی لحاظ سے دیکھیں وہ وجود امام کے لیے وہی کافی ہے کہ اس وجہ سے امام ہونا چاہیے، اس وجہ سے، یعنی کوئی ایک اگر خاص فائدہ علی ظاہر نہ بھی ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، جتنے جوانب ہیں ہر وہ سارے کے سارے وجود امام کے لزوم کے لیے کفایت کریں، اس لحاظ سے امام ہونا چاہیے، اس لحاظ سے امام ہونا چاہیے، 1 2 3 4 8 9 100 1000 جتنے بھی ہیں۔ فَإِن تَارَا مَانِعٌ عَنْ تَحَقُّقِ بَعْضِهَا، اگر کسی ایک فائدہ کے تحقق میں کوئی رکاوٹ آ جائے کہ وجود امام سے جو فائدہ ہونا چاہیے تھا فرض کرو اگر وہ حاصل نہ ہو سکے، متحقق نہ بھی ہو سکے، مثال دے رہے ہیں قط تصرف ظاہری کہ جیسے امام کا خلافت ظاہریہ پر ہونا، مثلا اب یہ جو ہو گیا لوگوں کے درمیان یکفل باقی، چلو ایک نہیں ہے تو باقی فوائد تو موجود ہے نا وجود امام کے، بس وجود امام کے لزوم کے لیے اگر ایک فائدہ نہیں بھی ہے کسی رکاوٹ کی وجہ سے تو نہ ہو، باقی بھی فوائد تو ہیں نا، ان کی وجہ پر ہم کہتے ہیں کہ وجود امام لازم ہے، اگر کوئی ایک جنبہ ظاہری طور پر نہ بھی ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ بہت سارے فوائد اور جنبے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی، فرماتے ہیں وَيَنْقَادُ مِمَّا ذُكِرَ، پس اب یہ بات کلیئر ہو گئی، واضح ہو گئی اس سارے خلاص کیا کہ اَنَّ ظُہُورَ الْإِمَامِ لِلنَّاسِ لُطْفٌ، کہ امام کا ظاہر ہونا یہ بھی ایک لطف ہے، زائد علی وجودہ، جیسے وجود امام لطف ہے، اس امام کا وجود کے بعد ظاہر ہونا بھی ایک لطف ہے، وجود الامام ایک لطف، ظہور امام ایک لطف۔ فرماتے ہیں ان ظہور الامام للناس، لوگوں کے امام کا ظاہر ہونا، لطف زائد علی وجودہ، یعنی وجود امام وہ بھی لطف تھا، اس سے اضافی لطف در لطف کہ امام لوگوں کے لیے ظاہر بھی ہو۔ الذی یقتضی ہے، کیوں وجود امام لطف ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا نظام احسن کا عالم ہونا، اللہ کا کمال مطلق ہونا تقاضا کرتا ہے کہ ایک امام موجود ہو نبوت کے سلسلے کے بعد، تو پس وجود امام ایک لطف، لوگوں کے لیے اس کا ظاہر ہونا یہ اور لطف۔ پس فَإِرْشَادُهُ وَتَعْلِيمُهُ وَتَزْكِيَتُهُ لِلنَّاسِ، لہذا اس امام کا لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو تعلیم دینا، لوگوں کو تزکیہ نفس کی طرف دعوت دینا، یہ سارے امور یہ ایک اور لطف ہے، میں نے کہا نا لطف در لطف، الطاف۔ وَهَكَذَا بَقِيَّةُ الشُّؤُونِ، اسی طرح باقی وہ تمام مراحل، مراتب، وہ منزلتیں، وہ ذمہ داریاں جو ایک امام کے لیے ہوتی ہیں، یہ سارے ہر اپنی اپنی مقام پر ایک لطف ہے۔ فرماتے ہیں مضافاً الی ان ارشادہ وتعلیمہ وتزکیتہ للجن ایضا لطف فی حقہم، بات فقط انسانوں کی نہیں ہے، جنوں کی بھی رہنمائی کرنا، ان کو بھی سکھانا، ان کا بھی تزکیہ، یہ ان کے حق میں بھی لطف ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو جنات کی رہنمائی بھی کرنی ہے، ان کو بھی اچھائی کی طرف دعوت دینی ہے۔ فَإِنَّهُمْ مُكَلَّفُونَ، جیسے انسان مکلف ہیں حرام و حلال ہے، جن بھی مکلف ہیں، مَحْجُوجُونَ بِالْحُجَّ الْإِلَٰهِیَّہ، جیسے حجج الہیہ، اللہ کی ادلہ، براہین، احکام انسانوں کے لیے ہیں، جنوں پر بھی اسی طرح ہیں، ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے انسان پر حجت ہے وہ جنات پر بھی حجت ہے، تو امام فقط بندوں کے لیے لطف نہیں، انسانوں کے لطف نہیں، بلکہ جنات کے لیے بھی اسی طرح لطف ہے وجود امام۔ ختم، ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اب کئی دن سے ہم اس بحث کو لے کر چل رہے ہیں، ایک بار پھر وہی نقطہ ظاہر کر رہے ہیں، ان ساری باتوں کو جب ہم ملا کر دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں بعد وضوح ان الامامت قد نبوہ، جب یہ کلیئر ہو گیا کہ امامت بھی نبوت کی طرح ہے، چونکہ امام جانشین نبی ہوتا ہے،
امام کی وہی ذمہ داریاں ہیں جو نبی کی ہیں، سوائے اس کے کہ وہ نبی نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ اس پر وحی نہیں آتی، سب کچھ ہوئی ہے۔ اتضح لکا، پس جب امامت کا نبوت ہوئی، امام مثل نبی کیا ہے، صرف وہی امام پر نہیں آتی، نبی نہیں ہوتا، وہ امام ہوتا ہے، وہ جانشین ہوتا ہے، ذمہ داریاں ساری نبی والی ہیں، ٹھیک۔ جب طے ہو گیا کہ امامت نبوت کی طرح ہے، اتضح لکا، اب 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہو گیا۔ کیا کلیئر ہو گیا؟ کہ انہا امرن، کہ امامت ایک ایسی چیز ہے کہ فوق قدرت البشر، جو انسانی قدرت میں نہیں ہے، امامت انسانی قدرت میں نہیں ہے۔ لا تنالوہا یدہ، کوئی انسان، آپ انسان، اس کی دسترس امامت تک نہیں ہے۔ لا یمکن لہ تعیینہا و اختیارہا، انسان بشر کے اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کسی کو امامت کے لیے معین کرے اور چن لے، ممکن نہیں ہے۔ بل ہے فعل من افعالہ تعالی، بلکہ امامت افعال الہی میں سے ایک فعل ہے۔ فیجعلھا حیث یشاء، امامت کو کہاں رکھنا ہے؟ جہاں رکھنا ہے، جہاں وہ چاہتا ہے۔ فیجعل الامامۃ یشاء، جہاں وہ چاہتا ہے وہاں امامت کو رکھتا ہے۔ اگلا جملہ بڑا پیارا، ہوا عالم بمن یشاء، وہ بہتر جانتا ہے کیا، کہ کون امام بننے کے لائق ہے، قوت بشری میں یہ نہیں ہے۔ بس جب طے ہو گیا کہ بشر کی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ امامت تک دسترسی حاصل کر سکے، وہ امام معین کر سکے، بشر کے بس میں ہی نہیں ہے۔ یظہر انہ لا مجال للباس عن وجوب نصب الامام علی الناس، تو پس اس بحث کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ کون سی بات؟ کہ آیا لوگوں پر امام کا معین کرنا اور نصب کرنا اور کس طرح کرنا یہ واجب ہے یا نہیں ہے، یہ بحث کرنا بھی فضول ہے، تمہارے بس میں ہی نہیں ہے امام معین کرنا۔ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ فُرُوعِ الْإِمَارَةِ الظَّاهِرِيَّةِ، اس لیے کہ لوگ جسے معین کرتے ہیں وہ ظاہری خلافات، یہ وزیر اعظم صدر جو بناتے ہیں یہ وہ ہوتی ہے، وہاں پر لوگوں کا کام ہے۔ مع عدم تعیین الخلیفۃ، لوگ خلیفہ الہی کو معین نہیں کر سکتے، لوگوں کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو امیر بنا کر گئے کہ یہی خلیفۃ اللہ فی ارض ہے، لوگوں کے بس میں نہیں ہے۔ ہاں وہ امارت ظاہری کو صدر وزیر اعظم یہ تو بنا سکتے ہیں، لیکن امامت خلافت الہیہ ہے، اور خلافت الہیہ کی تعیین اللہ خود کرتا ہے، بندوں کے بس میں نہیں ہے۔ اما ما تعینہا، لیکن جب طے ہو گیا کہ امامت خلافت الہیہ ہے، فقط امارت ظاہری بادشاہی وقت کی نہیں ہے، فلا مجال للبحث عنہ، تو پھر اس پر بحث کرنا کہ امام کیسے مقرر کیا جائے، امام کیسا ہونا چاہیے، انسانوں کو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ لوگ اس میں بحث کریں اور لوگ اس کو انجام دیں۔ کیوں؟ اذ المعلوم ان الامارۃ لہ، کما انہ لا بحث مع وجود النبی المرسل عن وجوب نصب الامیر الناس، جیسا کہ یہ بحث کہ آیا جب پیغمبر اکرم موجود ہو یا کوئی بھی وقت کا نبی ہو تو وقت کے نبی کے ہوتے ہوئے کیا یہ بحث کی جائے گی کہ لوگ اپنا امیر کس کو بنائیں؟ جناب نہیں کی جائے گی۔ تو اس لیے جب امام موجود ہوگا تو بھی یہ بحث نہیں کی جاتی کہ امیر کون ہے، حقیقت میں زعامت اور سربراہی اسی امام کی ہوتی ہے جیسے نبی کی ہوتی ہے۔ لأن الامارۃ من شؤون النبی المرسل، چونکہ جب کوئی نبی موجود ہو لوگ مانے نہ مانے یہ علیحدہ بات ہے، لیکن واقع میں امارت اور رہبری اسی نبی کی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو جی؟ خوب، فاتضح، پس ایک چیز واضح ہو گئی، ان الامام لازم ان یکون متعیرا بنصب الہی، بس امام کے لیے لازم ہے کہ امام وہ ہوگا
جس کو اللہ امام بنائے گا۔ تعیین امام یہ اللہ کے افعال میں سے ایک فعل ہے۔ وَلِذَلِكَ نَصَّ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من جانب اللہ تعالیٰ فی مواضع متعددہ، اور یہی وجہ ہے چونکہ امام مقرر کرنا اللہ کا کام ہے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد بار اللہ کی طرف سے نص علی امام علی بن ابی طالب کی امامت کو پر نص فرمائی۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی نام لے کر بتایا کہ میرے بعد تمہارا رہنما، تمہارا رہبر، میرے بعد میرا خلیفہ علی ہے۔ خود نہیں کہا، من جانب اللہ، اللہ کا حکم تھا کہ اپنے بندوں کو یہ بتا دو۔ اسی طرح اور بتا گئے کہ اولادہ الاحد العشر، اس کے بعد ان کے 11 بیٹے وہ امام ہوں گے۔ کما نص کل امام علی من یلیہ من جانب النبی، ہر امام نے اپنے بعد والے امام کو معین کیا، بتایا کہ میرے بعد امام کون ہوگا، اپنی مرضی سے نہیں، من جانب النبی، پیغمبر بتا کر گئے تھے اور پیغمبر کو حکم خدا تھا۔ وَهَذِهِ النُّصُوصُ مُتَوَاتِرَةٌ، اور یہ جو نصوص ہیں، مراد کیا، یہ جو تعین ہے کہ پیغمبر نے علی کو، علی نے حسن، حسن نے حسین، اس طرح چلتے جو سلسلہ ہے، فرماتے ہیں یہ تمام نصوص، یہ روایات جو اس تعین کو بیان کرتے ہیں، متواترۃ جدا یشہد بوجودها الجوامع الروایہ، اہل سنت کی کتب ہوں یا شیعہ کی کتب ہوں، جو حدیث کی کتب ہیں سب میں یہ روایات ترتیب بتانے کے لیے موجود ہیں کہ پیغمبر کے بعد امام کون ہوگا، اس کے بعد کون ہوگا الی آخر۔ مثلاً اثبات الہدات شیخ حر آملی کی، بیار الانوار علامہ محمد باقر مجلسی کی، اصول کافی شیخ یعقوب کلینی کی، منتخب الاثر آیت اللہ لطف اللہ صافی گل پائیگانی کی، غایت المرام سید ہاشم بہرانی کی، ابقات الانوار میر حامد حسین ہندی کی، الغدیر عبد الحسین امینی کی، اور دیگر کہ جنہوں نے امامت پر بحث کی ہے، یہ تمام نصوص اور روایات وہاں پر موجود ہیں۔ اب یہ سلسلہ انشاءاللہ آگے چلے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔